ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن مجید کی یہی آیت گزشتہ 2 جمعوں سے آپ کے سامنے تلاوت ہو رہی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں یہ بات بتلائی گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بعض ایسے افراد ہیں جن کو ولی کہا جاتا ہے، اور ولی کی جمع ہے اولیاء۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اس روئے زمین پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب سے بلند ترین اولیاء ہیں۔ یہ باقی جتنے بھی ولی ہیں، چاہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جتنے ہیں جن کے سب نام بھی مستحضر نہیں ہیں، یہ سب جو ولایت کے درجے پر ہیں، یہ صدقہ ہے صحابہ کرام کی جوتیوں کے ذرے کا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک کی جوتی کسی کے سر پر رکھ دی جائے تو اس کا مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ تو اولیاء میں سب سے اونچا درجہ ہے صحابہ کرام کا، اور باقی جو اولیاء اللہ ہیں جن کی نشانیاں بتلائی گئیں، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، بس اور کیا چاہیے۔ اولیاء کی نسبت ہوئی اللہ کی طرف، اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خوب اچھے طریقے سے جان لو، خبردار، الا کے معنی خبردار۔ یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں لا خوف علیہم، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ اور اس سے مراد ہے دنیاوی خوف اور دنیاوی غم۔
خوف کسے کہتے ہیں؟ مستقبل میں کوئی ایسا کام ہونے والا جس سے آدمی ڈر رہا ہو. خوف کا تعلق ہے مستقبل سے، اور غم کا تعلق ہے ماضی سے. میں نے ایک کام کیا، مجھے اس پر بڑی پشیمانی ہے، غم. تو یہ اولیاء اللہ کی جماعت وہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ان کے مال چھن جائے، ان کو کوئی کچھ برا بھلا کہہ لے، ان کو کوئی غم نہیں ہے، اور آگے بھی کسی چیز کا خوف نہیں ہے. باقی اللہ سے ڈرنے والے بہت ہیں. اولیاء اللہ کی جماعت قدم قدم پر اللہ سے ڈر رہی ہے نا، کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. ان کو اولیاء اللہ کیوں کہتے ہیں، اس کو سمجھنا ہے. دیکھیے، جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی اس کی عظمت بڑھ جائے گی. مثال کے طور پر سب سے بڑی چیز عرض کرتا ہوں، بیت اللہ، اللہ کی طرف نسبت ہو گئی. اللہ کا گھر کیا ہے؟ 4 دیواری ہے، اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر چھت پڑی ہوئی ہے. اگر پردہ نہ ہو تو جتنی خوبصورتی اس وقت ہے شاید اس وقت نہ ہو، اور پردہ بھی کیسا؟ سیاہ کلر کا. یہ تو اب اتنی مینا کاری ہونے لگی، پہلے کہاں تھی؟ ایک مربع شکل میں ایک مکان ہے، جس سے اچھے مکانات، جس سے اچھے محل، جس سے اچھی کوٹھیاں دنیا بھر میں موجود ہیں. ایسے ایسے علاقوں میں موجود ہیں جہاں چاروں موسم آتے ہیں، گرمی بھی آتی ہے، سردی بھی آتی ہے، خزاں بھی آتا ہے، بہار بھی آتا ہے. مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، صرف گرمی ہے، اور سردی آئے گی تو امپورٹڈ آئے گی. طائف میں برف پڑ گئی تو ہوا آ گئی، ورنہ سردی میں بھی پنکھے چل رہے ہیں. سردی کا موسم شروع ہو گیا، پنکھے چل رہے ہیں، سردی نہیں ہے. لیکن وہ ایک گھر بنا ہوا ہے وہاں پہ، اور ایسا گھر ہے کہ آپ دنیا کے اعلیٰ قسم کے محلات دیکھ لیں، دنیا کے بادشاہوں کے، ایک دفعہ دیکھ لیں گے، 2 دفعہ دیکھ لیں گے، تیسری دفعہ کہیں گے چھوڑو، کون دیکھے اسے. اور یہ گھر ایسا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں تو دیکھتے ہی رہیں، ہزاروں مرتبہ دیکھ لیں، آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. اللہ پھر وہ موقع سارے مسلمانوں کو نصیب فرمائے. یہ بیت اللہ ہے نا، اس کی عظمت اللہ کی طرف ہے، جس کے اوپر حدیث میں آتا ہے کہ 120 رحمتیں اللہ روز نازل فرماتا ہے، 24 گھنٹے میں، روز. یہ 120 تو ہماری گنتی ہے نا، یہ ایک رحمت، اس کی شان کیا ہوگی؟ وہ جو نازل کر رہا ہے اس کی شان دیکھ کر اندازہ لگائیے کہ 120 ختم ہونے والی نہیں ہے. ایسی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس 120 رحمتوں میں سے 60 رحمتیں تو ایسی ہیں جو اللہ رب العزت ان لوگوں پر تقسیم فرما دیتے ہیں جو مجنونانہ اس کی چاروں طرف پھر رہے ہیں. مجنونانہ، یہاں کسی گھر کے چکر لگائیں آپ کہیں گے پاگل ہے، اور وہاں چکر لگائیں تو کہے گا کہ بہت بڑا عبادت گزار ہے. فرق ہو گیا. اور 40 رحمتیں صرف ان پر نازل ہوتی ہیں جو وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے فرض ہوں، چاہے سنتیں ہوں، چاہے نوافل ہوں. بچی 20 حدیث میں آتا ہے 20 صرف اس پر نازل ہوتی ہیں، صرف اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا، تک رہا اسے بیٹھا، کچھ کام نہیں. اس کا دیکھنا بھی عبادت. نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. نمبر 2، قرآن مجید، اس کو کہتے ہیں کلام اللہ. ایک بات یاد رکھیے گا، زبور مقدس، انجیل شریف اور تورات مبارکہ یہ کلام اللہ نہیں ہے. اللہ نے ان کتابوں کو نازل کیا ہے کہ اللہ نے یہ کتابیں اتاری، قرآن مجید بتلا رہا ہے، کلام اللہ نہیں ہے. کلام اللہ صرف قرآن ہے. کیوں؟ جب توریت اتاری تو کتابوں میں آتا ہے، تفسیروں میں، کہ اللہ رب العزت نے تختیوں کی صورت میں
توریت شریف لکھی ہوئی جبریل امین کو دی، وہ جا کے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے، سامنے رکھی ہوئی، اٹھا لیجئے۔ اسی طرح انجیل ایک مرتبہ میں آ گئی، زبور بھی آ گئی، جتنے صحائف اور اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں جن کے ہمیں نام معلوم نہیں ہیں، سب اللہ کی کتابیں ہیں، جو اللہ نے نازل فرمائی سب پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ہماری خوبی ہے، پتہ نہیں یہ خوبی کہاں چلی جاتی ہے مسلمانوں کی، یہ ہماری خوبی ہے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت توریت شریف، انجیل مقدس، زبور شریف آ جائے تو ہم اس کو اسی طرح سر پر رکھیں گے، اسی طرح آنکھوں سے لگائیں گے جس طرح قرآن مجید کو لگاتے ہیں۔ کیوں؟ نسبت ہے کہ اللہ نے اتاری۔ اگرچہ ان کتابوں کے اندر ان لوگوں نے کتنا ہی رد و بدل کر دیا، رد و بدل والی چیز آ جائے، ہمیں اجازت نہیں ہے ہماری شریعت کی طرف سے کہ ہم اس کی بیعت بھی کریں، بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن کلام اللہ نہیں ہے وہ۔ اور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید اللہ نے اپنی زبان مبارک سے تلاوت کر کے جبریل امین کو سنایا، اس لیے کلام ہے۔ یہ کلام کسے کہتے ہیں؟ جو بات زبان سے نکلے وہ کلام ہے۔ منطق والے جانتے ہیں سارے، جنہوں نے منطق پڑھی ہو، زبان سے جو حروف نکل رہے ہیں یہ کلام ہے، جو آپ سن رہے ہیں۔ میں اس وقت بول رہا ہوں، کلام کر رہا ہوں، آپ جب مجھ سے بات کریں گے کلام کریں گے۔ حضرت جبریل امین کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید سنایا، پڑھ کے بتلایا، تلاوت کر کے بتائی۔ جبریل امین اللہ سے پڑھ کے آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کر کے بتلا رہے ہیں، اور جب تلاوت کر رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، بھول نہ جاؤں، انسان ہے نا۔ حضور علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی، میں بھول جاؤں گا، تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے کہا آپ ان کے ساتھ نہ پڑھیے، ان کو پڑھنے دیجئے، سننے کے بعد پھر آپ اس کو پڑھیے، یہ ہمارا کام ہے، ہم آپ کو یاد کرائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تلاوت کر کے بتلایا نا، پڑھ کے بتلایا۔ صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، آج مجھ تک آپ تک یہ پہنچا ہوا ہے، ہمارے استاد نے پڑھ کر بتلایا ہمیں، تلاوت کر کے۔ اسی لیے تو کلام اللہ کہتے ہیں اسے، کہ اللہ کی طرف سے تلاوت کرتے 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 ہم تک پہنچا، اس کی نسبت ہے اللہ کی طرف۔ دیکھیے عظمت والی چیز بن گئی۔ آج ہم اپنی اولادوں کو اس کی حافظ بنانا، اس کا تھوڑا سا ایک جز پڑھانا بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ اس سعادت کو قیامت تک قائم رکھے۔ تیسری چیز، مساجد اللہ، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ یہ مساجد کو آباد کرنے والوں کی صفات اللہ بیان فرما رہا ہے۔ کون بیان ان کو آباد کرتا ہے؟ جو ایمان لائے اللہ پر، جو ایمان لائے قیامت کے دن پر۔ درمیان کی چیز نہیں بیان ہوئی۔ جب اللہ پر ایمان ہوگا، قیامت پر ایمان ہوگا، درمیان کی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ رسول پر بھی ایمان ہوگا، نبی پر بھی ایمان ہوگا، کتاب پر بھی ایمان ہوگا، فرشتوں پر بھی ایمان ہوگا، تقدیر پر بھی ایمان ہوگا۔ یہ وہ مساجد آباد کرتے ہیں نا، کتنے مبارک ہیں وہ لوگ۔ اللہ مساجد آباد کرنے والوں کی گواہی دے رہا ہے، وہ صاحب ایمان ہیں۔ تو اس کی نسبت، مساجد کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی نا۔ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بیت اللہ کو اللہ آسمان پر اٹھا لے گا، اور جب آسمان پر بیت اللہ اٹھایا جائے گا، دنیا کی ساری مساجد اس کے ساتھ اٹھا لی جائیں گی۔ یہ مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی اٹھا لی جائیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی دیکھیے، ان کو کہتے ہیں اصحاب رسول۔
اصحاب اللہ نہیں کہتے. رسول کے ساتھی ہیں ان کو اصحاب رسول کہتے ہیں، اور ان کی جماعت کو کہتے ہیں حزب اللہ. اللہ کی طرف نسبت ہو گئی. اور دیکھیے جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اتنی عظمت بڑھ جاتی ہے کہ اس چیز کے خلاف کوئی ایسی بات کرنا جس سے بے ادبی کا شائبہ ہوتا ہو جائز نہیں. اگر اس کا مذاق اڑایا جائے گا، اگر کلمہ گو پہلے سے دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. جس کی نسبت اللہ کی طرف، اسی کو کہتے ہیں شعائر اللہ. سب کی جمع ہے اللہ کی نشانیاں. اور شعائر اللہ میں کتنی چیزیں ہیں. صفا مروہ بھی اللہ کی نشانی ہے، کنکری مارتے ہیں شیطان کو، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. جہاں جہاں اللہ کی نشانیاں شعائر اللہ جن کو کہا گیا ہے، اس کی نسبت ہے اللہ کی طرف. اسی میں سے ایک چیز ہے اولیاء اللہ، ان کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہوئی نا. حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی غالباً حدیث ہے یہ، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں نا، وحی آئی. احادیث مبارکہ یہ بھی وحی ہے، یہ وحی سے باہر نہیں ہے. پھر احادیث کی دو قسمیں ہیں، ایک جسے کہتے ہیں حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، آئی وحی، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وحی کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں. اور ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا. وہ وحی ہے، جیسے اللہ نے اتاری وہی الفاظ ہیں وہی آگے بیان فرما رہے ہیں. قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ تلاوت کرنے والے ہیں، اس کو کہتے ہیں وحی متلو. احادیث کے جو الفاظ ہیں ان کو کہتے ہیں وحی غیر متلو، جس کی تلاوت عمومی طور پہ نہیں کی جاتی. تو یہ حدیث قدسی ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں نا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی کو اذیت دے گا، تکلیف پہنچائے گا، ان سے لڑے گا، تو میں اللہ اس کے ساتھ جنگ کروں گا. کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ اللہ کے ولی کے لیے. دیکھیے ولیوں کا درجہ اپنی جگہ ہے، ان کو نبیوں سے نہ ملائیے گا، گٹ مٹ نہ کیجیے گا. بار بار کہہ رہا ہوں ہر جمعے، یہ الگ ہیں وہ الگ ہیں. انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اور اولیاء اللہ جو ہیں ان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں. انسان ہیں اور انسانوں میں بھی غیر معصوم ہیں، لیکن اللہ ان کے متعلق فرماتا ہے کہ جو ان کو اذیت دے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا. دو چیزیں ہیں جن کے ساتھ اللہ نے جنگ کا فرمایا ہے، ایک سود، ایک اللہ کا ولی. تو یہ ولی کیسے بنتے ہیں؟ یہ بنا ہے ولایت سے. ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں محبت کی انتہا، اس کے بعد کوئی چیز نہیں. دنیا کے دربار ہیں، اللہ کا بھی دربار ہے. دنیا کے دربار جو ہیں ان کے کچھ آداب، کچھ اصول ہیں. آپ دنیا میں کسی کے پاس ملنے کے لیے چلے جائیے، وہ کہے گا میرا یہ وقت ہے، نہ اس وقت سے پہلے آنا نہ اس وقت کے بعد آنا، دن میں آنا رات کو مت آنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک دربار ہے. کتنی اللہ رب العزت نے ان کے آداب بیان فرمائے قرآن مجید میں. آواز اونچی نہیں کرنا آپ کے سامنے. آواز اونچی کرو گے تو تمہارے جو اعمال کیے ہوئے، نیکیاں کی ہوئی ہیں، سب ضائع ہو جائیں گی. ان تحبط اعمالهم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اس کی. آواز نیچے رکھنا، جب جاؤ تو نیچی نگاہ کر کے بیٹھنا، جب بات کرو تو ہلکی آواز سے کرنا،
جب اپنے الفاظ کا انتخاب کرو بات کرنے کے لیے، پہلے اس کو سوچ لینا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور اللہ رب العزت کیا، جب چاہے آ جاؤ، سجدہ کرو، رکوع کرو۔ اگر وضو نہیں ہے تو تیمم کر کے سجدہ کرنے کی طاقت ہے، سجدہ کرو، اس کے پاس آؤ، اس سے مانگو، کوئی وقت نہیں ہے، رات کو آؤ، دن میں آؤ، کوئی وقت نہیں ہے۔ محبت کی انتہا وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ جب محبت کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ولایت، یہ ایک درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں ولایت۔ تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، یہ چار ان کی صفتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں نا، ان کی نشانیاں، اللہ کا ولی کیسا ہوتا ہے۔ اور ایک آج بیان ہوئی، اللہ رب العزت ارشاد، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو اللہ کے ولیوں کی قدر کرنی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جو کچھ آج کل ولیوں کے مقابر پر ہو رہا ہے یہ ولی کی پہچان نہیں ہے، یہ ولی کی پہچان نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے، ہم آپ جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے ہم آپ کی قبر کو سجدہ کر لیا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے بندو، میں تو اسی کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، تم پھر وہیں جا رہے ہو۔ یہ پہچان نہیں ہے ان کی، یاد رکھیے گا۔ پہچان ان کی تعلیمات ہیں کہ کیا انہوں نے کہا، کیسے کیسے اللہ کے ولی تھے۔ جب ہندوستان میں سارے بت پرست تھے، ایک کلمہ گو نہیں تھا، ایک وقت ایسا بھی تھا نا، اس زمین پر کلمہ گو نہیں تھے علاقوں میں۔ اللہ کے ولی جب وہاں سے گزرتے تھے، صرف شکل دیکھ کر ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اسی کو تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ان کی قدر کیجیے، ان کے ساتھ محبت رکھیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ کسی گستاخی کا معاملہ کر لیں۔ یہ ان کی تعلیمات ہیں ہی نہیں جو ان کے مقابر پر ہو رہا ہے، یہ ان کی کتابیں پڑھتے ہی نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فیوض یزدانی پڑھیں، پتہ چلے گا کہ کیا فرماتے ہیں وہ۔ کبھی موقع لگا تو اس کے سبق یہاں پر آپ کے سامنے دہرائے جائیں گے۔ کیا ان کے ارشادات ہیں؟ ان کی غنیت الطالبین پڑھیے، فتوح الغیب پڑھیں، پتہ لگتا ہے کہ کیسے اللہ کے برگزیدہ شخص تھے۔ آج کوئی بھی ان کی تعلیم پر نہیں اتر رہا۔ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو داتا گن بخش کہتے ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پہ گئے پاکستان بننے سے پہلے، 1942 یا 43 میں کسی علاج کے سلسلے میں لاہور آئے تھے، وہاں ان کی قبر پہ چلے گئے، بہت دیر سر جھکا کر کھڑے رہے، کچھ پڑھتے رہے، واپس جب چلنے لگے فرمانے لگے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، مرنے کے بعد بھی دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا ولی پہچان رہا ہے نا، کہ اس وقت جو ان کی کیفیت ہے، مرنے کے بعد بھی دلوں پر حکومت کر رہا ہے یہ شخص جو یہاں دفن ہے۔ تو ولیوں کی قدر کریں۔ یہ تعلیم نہیں ہے کہ ان کو اللہ بنائیں۔ دیکھیے، ہر چیز کو اپنے اپنے دائرے میں رکھیے گا۔ یہی اہل السنت والجماعت کے عقائد ہیں، اور اہل السنت والجماعت اسی کو کہتے ہیں جو ولی کو ولی کے دائرے میں رکھے، نبی سے نہ ملائے، نبی کو نبی کے دائرے میں رکھے، صحابی کو صحابی کے دائرے میں رکھے، اللہ کو سب سے اوپر رکھے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لی۔